السلام علیکم ود another انٹرسٹنگ بک. تو ٹین ایجرز کے ساتھ معاملہ خراب کرنے میں ہم جتنے ماہر ہیں اور وہ مواقع جن میں کہ ان کی اصلاح اور ان کے کردار کی تعمیر کے لیے اتنی کمال کی چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان اپرچونیٹیز کو سیریس لیا ہی نہیں ہے. اور بلکہ جب ہمارے بچے ہم سے سوال جواب کرتے ہیں اور بہت آرگیو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اتنا تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ ہم ان کو شٹ اپ کال دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جس سے ان کی پوزیشن صرف اور زیادہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو میں نے ایسے پیراگراف کا انتخاب کیا ہے جس سے پریکٹیکلی آپ کو بہت ساری ہیلپ بھی مل سکے گی اور آپ کو یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اگر ایک کتاب کو ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے تو آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ سکتا ہے. سو دس ٹاپک از اباؤٹ دا ہیلنگ ڈائلاگس. اس ٹاپک کے اندر یہ ہے کہ جب بچوں کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ بڑی مشکل صورتحال سے گزرے ہوتے ہیں تو اس وقت پیرنٹس جلتی پہ تیل پھینکنے کا کام کر دیتے ہیں. تو وہ کون سی باتیں ہیں جو اصل میں آگ کو بڑھانے کا یا غصے کو بڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں؟ جس چیپٹر کا میں نے انتخاب کیا اس میں سے تھوڑا سا آف کورس میں بتا پاؤں گی. کرٹیسزم کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، آئی نو، لیکن ایسا کرٹیسزم بھلا کس کام کا کہ جس کے بعد بچے کی اصلاح ہونے کے بجائے صرف اس کی بربادی ہو. اور آپ لوگوں کا تعلقات اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ جو کتنی وولنریبل ایج ہے یا اسٹیج ہے جس میں کہ آپ کا اور بچے کا کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اس کے دماغ میں جو سوالات پنپ رہے ہیں اور جس ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹیج اور جس ڈفرینٹ اسٹیج سے وہ گزر رہا ہے اس میں اس کی ہیلپ ہونے کے بجائے وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے ریفر کرے اور آپ سے ہیلپ لے، آپ اس میں اس کو ہیلپ کرنے کے بجائے الٹا اس کے ساتھ برے سلوک کر کے اس کو تنقیدیں کر کے اپنے آپ سے دور کر لیں، تو یہ تو بچے کے ساتھ بھی ذاتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی. سو دس چیپٹر از کرٹیسزم اے نیو اپروچ. اس میں سے کچھ ایگزامپلس آف کورس میں پڑھ پاؤں گی. فار ایگزامپل، موسٹ پیرنٹل کرٹیسزم از انہیلپفل آف کورس. اٹ کریٹس اینگر، ریزنٹمنٹ اینڈ اے ڈیزائر فار ریونج. عام طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ نوجوانوں کے اندر جب ان کی تنقید یا ان کے اوپر پیرنٹس کہتے ہیں جی ہم اصلاح کر رہے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں کیا کہا تھا، تو ابھی یہاں پر آئے گا کہ برے جو ان اویئرڈ یا ان لرنڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کس قسم کی باتیں کہتے ہیں، جملے کہتے ہیں جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں اور اصلاح تو بالکل بھی نہیں ہوتی. سو اس سے کیا ہوتا ہے جب غلط جملے بولے جاتے ہیں اس سے صرف بچوں کے اندر غصہ، دکھ، پریشانی، انزائٹی اور یہاں تک کہ ایک اسٹرانگ انتقام لینے کی بھی جذبات ان کے اندر پل بھرے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ جی یہ بالکل سچ نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے. بہت سارے پیرنٹس جب پیرنٹنگ سیکھتے ہیں اور جب ہم کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس میں کبھی ایسا ہوا تھا یا جب آپ کی کبھی کسی نے اصلاح کی تو کیسے کی اور آپ کو اس وقت کیا فیل ہوا، تو بہت سارے لوگوں کا یہ ڈیٹا ہمیں ملتا ہے. اور آپ لوگ بھی اس کے اوپر سوچئے کہ جب آپ کی ٹیچر نے آپ کو کسی ونڈو سے باہر دیکھنے پہ ڈانٹا یا آپ کا کام یا ہوم ورک کاپی گھر میں رہ گئی تو آپ سے سوال جواب کیا، آپ کو کیسے کلاس سے باہر نکالا یا آپ کو سناٹے دار تھپڑ مارا یا آپ کو پوری کلاس میں ہاتھ اٹھا کے آپ کو پنشمنٹ دے دی، تو اس وقت آپ اندر ہی اندر کیا سوچ رہے ہوتے تھے، کیا باتیں ہوتی تھی، کیا فیلنگز ہوتی تھی. تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی اس قسم کے رویے اور اس قسم کے جو کرٹیسزم یا ریمارکس ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ ان کے اندر انتقام کی شدید جذبات پیدا کر دیتے ہیں. دیر آر ایون ورس افیکٹس، بلکہ یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بدترین نتائج نکلتے ہیں. When a teenager is constantly criticized, he learns to condemn himself. جب ہم اپنے نوجوان اپنے بچوں کو 13، 14، 15، 16 سال کے بچوں کو اور ایون اس سے بھی پہلے وہ جو اس سے پیچھے کے بچوں کی اسٹیج ہے اس کے لیے کتاب بھی الگ ہے، اس کے لیے طریقہ کار بھی الگ ہے. اینی ویز ابھی میں صرف اس ٹاپک پہ ہی بات کروں گی. تو جب آپ ایک بچے کو مسلسل اس کی چال پہ، ڈھال پہ، بال پہ، کپڑے پہ، رنگ پہ، اسکن پہ، دانت پہ، اس کے بیڈ روم پہ، اس کی ہیبٹس کے اوپر بہت زیادہ نیگنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہدف کا نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اس بار 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 کی تکرار سے وہ بچہ اپنے بارے میں ایک پکچر بنا لیتا ہے اپنے اندر، اور وہ اس پکچر کو ایکچولی پیرنٹس کی باتوں سے بنا رہا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے بارے میں تو تب اپنے بارے میں تو ٹرو پکچر تو وہ تب بنائے نا کہ اگر اس کو باہر سے ڈاٹا نہیں مل رہا یا باہر سے لوگ اس کے اوپر تنقیدات اتنی نہیں کر رہے یا اس کی تعریفیں نہیں کر رہے، اور بلکہ وہ اپنے آپ کو خود اسیس کر رہا ہے. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے.
سو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو مسلسل اپنے بچوں کے اوپر اس طرح کے تانا تشنیع اور باتیں اور یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں ایک پکچر بناتے ہیں اپنی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بری بری باتیں سوچ ہوتے ہیں، میں ایسا کیوں ہوں، میں لیزی ہوں، میرے سے یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، میں دوستیاں کیوں نہیں کر پاتا، مجھے یاد کیوں نہیں ہوتا، میں گر جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا، اینڈ دس اینڈ دیٹ، بہت ساری اس طرح کی چیزیں. اینڈ ٹو فائنڈ فالٹ ود ادرس. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو ساری اپنے اندر ایک تو وہ خرابیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو دوش دے رہے ہوتے ہیں. وہ ٹیچر نے یہ کہہ دیا تھا، وہ لڑکا ہی ایسا ہے، ہماری ٹیچر ہیں ہی اتنی بری، یہ اسکول ہی اتنا برا ہے، وہ میرے سارے دوستوں نے یہ بات کہہ دی تھی، دوست ایسے ہی کرتے ہیں. تو ہر وقت اس کو اپنے فیلیئرز کی اور یا اس طرح کے رویے بچوں کے اندر عام دیکھے جا سکتے ہیں. ہی لرنز ڈاؤٹ ہز اون ورتھ. اپنی قدر و قیمت خود اپنے نظر میں وہ اپنی ہی ورتھ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا وقار، اپنی شخصیت ان کی نظر میں مشکوک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اوپر سے اعتماد بالکل کھو دیتے ہیں. ہی لرنز ٹو ڈاؤٹ ہز اون ورتھ اینڈ ٹو بی لٹل دا ویلیو آف ادرس. اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کے بارے میں جو ہر وقت ان کے بارے میں برا بھلا بول رہے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی غلطیاں ان کو بتا رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کی باتوں کو بھی وقت دینا، اہمیت دینا کم کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. He learns to suspect people and to expect personal doom. وہ سب کے بارے میں اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں، کسی کے اوپر خاص ٹرسٹ نہیں کر پاتے، سب سے ان کو ایک تھریٹ محسوس ہوتا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، ملنا نہیں چاہتے، سوشلائزیشن ختم کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جس طرح مجھے میرے گھر والے جس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اسی طرح شاید ان لوگوں کو بھی میرے اندر خرابیاں نظر آئیں گی. وہ ان سے دور دور رہنا شروع کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، مختلف طرح کی ہابیز میں انوالو پھر نہیں ہو پاتے ہیں، سوشل سرکلز کو اوائڈ کرتے ہیں، کلاسز کو اوائڈ کرتے ہیں. بارے میں اس طرح کے تمام ایکسپیریمنٹس اور اس طرح کے تمام ایکسپوجرز کے بارے میں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری سکسیس نہیں ہو سکتی ہے، ہم نے تو ناکام ہی ہونا ہے، ہماری تو بربادی ہی ہونی ہے. اور اس حد تک وہ جا پہنچتے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کانفیڈنس بچے میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسا بدھو ہے، یہ کیسا ہے، اور اس اتنا سا کام نہیں ہوتا، اس کو دیکھو وہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ایکچولی what we are doing and what kind of sentences we are speaking to our children. So when we take a wrong turn on a road and lose our way, the last thing we need is criticism. آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ سے گاڑی غلط مڑ گئی ہے، کسی غلط ٹرن کو آپ نے لے لیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس وقت جس چیز کی آپ کو سب سے کم ضرورت ہوتی ہے یا جس چیز کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی، آف کورس وہ تنقید ہے. آپ اس وقت کرٹیسزم یا ڈرائیونگ کے اوپر لیکچر وغیرہ نہیں سننا چاہ رہے ہوتے. آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اب اس موقع پہ جب میں ایک ٹرن غلط میں نے لے ہی لیا ہے تو اس وقت مجھے یہ بتایا جائے کہ جی ہاں میں نے کیا غلطی کی ہے اور مجھے پہلے دیکھنا چاہیے تھا، مجھے سائن بورڈ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اب تو غلطی ہو گئی. ایٹ دیٹ مومنٹ جب بربادی کے اور غصے کے بیچ میں یا ناکامی کے اور مسٹیک کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم میں سے کسی کو بہت اچھے مشورے نہیں چاہیے ہوتے ہیں. It is not helpful to have our driving skills analyzed and evaluated at this point. What we need is a friendly person to give us clear directions. Of course, مشکل حالات کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کٹ گئی ہے، جل گئی ہے، تو اس وقت اگر آپ کو کوئی آپ کو لیکچر دینا شروع کر دے کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تم نے پانی کیوں کم ڈالا تھا، تم چولہا بند کر کے نہیں جا سکتی تھی، دودھ کیسے ابل گیا، یہ کیا ہو گیا، تو ہم میں سے کوئی اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتا، بیکاز کوئی بھی جان بوجھ کے مسٹیک نہیں کرتا. ہاں اس وقت اس موقع کے اوپر تو ہم یہ کر سکتے ہیں، اس موقع کے اوپر ایک مخلص خیرخواہ انسان کے اچھے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں جو ہماری فیلنگ کو سمجھ سکے، جو ہمارے دکھ کو جان کے ہمیں کرٹیسائز سے جج نہ کرے، ہمارے سکلز کو اس وقت ریٹنگ کرنے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس وقت بس وہ ہمارا ساتھ دے دے اور ہمیں ہماری ہیلپ کر دے کہ بھائی یہاں سے یہ راستہ ہے جو ٹھیک ہو رہا ہے، یا اب اس کے بارے میں یہ کیا جا سکتا ہے، یا اب اس چیز کو یوں اور یوں کر کے کریکٹ کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی لیکن ایسا نہیں ہوتا، نہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، ہم بھی آگے سے نہیں کرتے. سو دس از دا ورسٹ تھنگ وی ڈو ود آور چلڈرن ایٹ دیٹ مومنٹ جب ان سے کوئی مسٹیکس وغیرہ ہو جاتی ہیں. Well, what we need is a friendly person to give us clear directions. It is not helpful to be asked, why did you take the wrong turn? Didn't you see the signs? Can't you read? Why don't you think before you turn?
تو یہ ساری باتیں, یہ سارے جملے آپ کو اس وقت بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہوتے اور بالکل کوئی فائدہ نہیں دیتے. جو باتیں اور جو چیزیں, جو طریقہ کار آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہیں, آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ رویے اپنانے چاہیے؟ اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ پھر ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی. تربیت کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے ایکچولی. اور ٹین ایج از سچ اے کریٹیکل اسٹیج جس کے اندر کہ آپ کو بڑا ٹیکٹ فلی ڈیل کرنا ہے سچویشن کو. اس میں وہ پیرنٹس میرے بالکل میں ان کو مخاطب نہیں کر رہی جو کہ ہاں جس کچھ ہم ہی سیکھیں, ہم نہیں کرنا. ہاں, اگر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہم نے اگر خدا کو جواب دینا ہے اور اگر ہم نے اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں اور اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں سے مضبوط بہترین تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو باہر کے obnoxious قسم کے بیہیویئر سے بچانا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہی محنت کرنا ہے. آف کورس this is the best investment for your eternal life. There is an example. There's a boy at age 14 promised to wash the family car. He forgot to do it and then made a last minute attempt to do the job. Father, and what happened then? آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے بیٹے نے کمٹ کیا تھا کہ وہ گاڑی دھو دے گا اور وہ گاڑی نہیں دھو پاتا اور اس کو رات کو اوہ بابا نے گاڑی دھونے کا کہا تھا, اوہ مائی گاڈ, اور پھر وہ آخری مومنٹ میں کیا, جلدی جلدی پانی ڈالا ہے اور اس کو صاف کیا. اور پھر وہ آپ اگر بابا ہیں تو آپ ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ اور بہت سارے باباز کے ایکسپیرینسز ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی آنکھیں, یہ کام کیا ہے, یہ کیا کر دیا ہے, اور کوئی کام تم لوگوں سے ڈھنگ کا نہیں ہوتا, سارے کام میں ہی کروں, میں نہیں کرنے ہوتے ہیں, میرے علاوہ تو کسی کو ذمہ داریوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے, تم لوگوں کو بس بیٹھ کے عیاشیاں کرنا آتا ہے, تم لوگ خود کماؤ تو تم لوگوں کو پتہ چلے. اور ایک لمبی فہرست ہے. ویل, تو دیکھتے ہیں کہ ان فادر نے کیا رویہ اپنایا. He said, the car needs more work, especially on the top and on the left side. And when can you do it? تو انہوں نے بس صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے. ایکچولی یہ جو سارے جملے میں نے بولے ہیں, ہم یہ بولتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو احساس دلا رہے ہیں, لیکن ایکچولی بچہ اس وقت صرف ماں باپ کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اتنا غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اندر سے اتنا برا اور کیونکہ خود ہی وہ گلٹی ہوتا ہے اس کام کے بارے میں. تو باپ نے بالکل وہی سب بات ہے ذمہ داری کی, بس صرف یہ کہا ہے کہ کار کو تھوڑا اور صاف ہونے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی اوپر سے بھی اور سائڈ سے بھی کار کو تھوڑا ٹھیک طرح سے صاف کر لو. یہ کرنے تو آپ کب یہ کر سکتے ہو, کب کرو گے؟ I can work on the car tonight, Dad. رات کو کر دوں گا بابا. اینڈ یس آئی ہیو نوٹس دا چلڈرن کہ جب آپ ان کو ایک پولائٹ ریمائنڈر یا اس طرح کی چیز کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں تو وہ اس بات کو میں نے ملٹیپل ٹائمس پھر ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ اپنا ٹون, اپنا جملہ, اپنا لہجہ چینج کرتے ہیں تو آپ بچے, پہلے مجھے ایسے لگا تھا کہ جب میں یہ پڑھتی میں کہ یار یہ پتہ نہیں کون سے جنتی بچے ہیں جن کے ماں اور باپ نے ایسے جملہ بدلا تو وہ بالکل ہی یعنی امیزنگ یہاں پر ریئل سٹوریز لکھی ہوئی ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں یا بڑی اچھی باتیں یہ جملے کے یا ان کے رویے سڈنلی اتنے اچھے ہو جاتے ہیں. اس غرض سے پھر میں نے کہا کہ میں کچھ چیزوں کو ڈاٹا کو نوٹ کرتی ہوں اور پھر میں نے کہا کہ ایسی ان آبزرویشنز اور اس ڈاٹا کے اوپر اگر آپ بھی اکٹھی کرنا شروع کریں گے یعنی ایسی تبدیلی لے کر آئیں تو شیورلی یو کین رائٹ اے بک ایز ویل. تو بچے نے کہا جی کہ بابا میں آج رات کو کر دوں گا. فادر سیڈ تھینک یو. اوکے, اچھا اس کو ایک دوسری طرح سے بھی کہا جا سکتا تھا. اینڈ واٹ از دیٹ؟ ان دا ہینڈز آف اے مور کریٹیکل ڈائریکٹر دس انسیڈنٹ کوڈ ہیو بیکم اے فلیمنگ ڈراما. اور یہ ڈراما ہمارے گھر میں لگے ہوئے ہی ہوتے ہیں جب ہمارے بچوں سے کام اور چیزیں الٹی ہوتی ہیں تو سیریسلی ایک ڈراما ہی کریٹ ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اور وہ تھمتا بھی نہیں ہے اور اس کا کے اثرات اور برے ہی ہوتے ہیں. فادر, فار ایگزامپل فادر, ڈیڈ یو واش دا کار؟ اچھا, ایک ایسا سوال پوچھنا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے جلدی جلدی دھویا ہے, اس نے مغرون لایا ہے اور اس نے نہیں صحیح سے کیا, تو اب آپ کیا پوچھ کے اسے شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یو آر آسکنگ سچ کوشچن آن پرپز کہ یہ اعتراف کرے, یہ مانے, اور بچہ پھر نہیں مانتا, وہ تو ڈھیٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. بچے کی طرف سے مور اسٹبرن رسپانسز آتے ہیں. تم نے یہ دھوئی ہے؟ اچھا اوکے, یس سن, یس ڈیڈ. فادر, آر یو شیور؟ Son, sure I am. Father, then why is it's so dirty, it's filthy, it's look worse than it did before. اس کی تو پہلے سے بھی ستیہ ناس ہو گئی اور یہ تم نے کس طرح سے دھوئی ہے, یہ اس کو دھونا کہتے ہو, تم اس کو کہتے ہو. اچھا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ Look at the response. But I washed it because he really did. اچھا, اب جتنا ہم کنفرنٹ کرتے ہیں اتنی چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہیں بیکاز نو ون وانٹس ٹو ایڈمٹ دا مسٹیکس دیر اینڈ دین. تو ہم الٹا ہی کام کر جاتے ہیں
ہمیں اپنے لیے بھی شرمندہ ہونا اتنا پسند نہیں ہے. سو بٹ آئی واچڈ اٹ. اس نے یہ کہا ہے, فادر یو کال دیٹ واشنگ, you played like you always do, fun, that's all you want. Think you can go through life like that with such sloppy work, you won't lost one day on a job, you're irresponsible, that's what you are. And یہ ہے ایک پیرنٹ کا وہ اندر کی بھڑاس جو نکل کے باہر آتی ہے کہ یہ حرکتیں ہیں, یہ دھویا تم نے, تم اسے دھونا کہتے ہو, اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ تو تم لوگوں کو کبھی نوکری نہ ملی, ایک دن نہیں تمہارا گزارا کر سکو گے, اور تم لوگوں نے تو زندگی کو ڈرامہ بنایا ہوا ہے, اور تم لوگوں نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے ہر چیز کو, تم لوگوں نے اس طرح کے کام کر کے تم لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں, اور اس طرح کے کام کر کے تم لوگ اپنی زندگی میں کوئی کامیابی پالو گے تو بالکل غیر ذمہ دار, کچھ نہیں آتا, فیل نالائق, یہ تم لوگوں کی حقیقت ہے, یہ تم لوگوں کو پتہ ہے. سو یہ ریالٹی ہے, ایسا ہم کرتے ہیں, لیکن اس سب کا کوئی فائدہ سچ بتاؤں تو نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ آپ کا بچہ بس ڈھیٹ سے ڈھیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل اور کر دیتی ہوں. سو واٹ از ہیلپ فل کریٹیسزم؟ کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہیز ون مین فنکشن, ٹو پوائنٹ آؤٹ واٹ ہیز ٹو بی ڈن ان دا سچویشن. تو ایک بہتر قسم کا جو کریٹیسزم ہے, کنسٹرکٹیو کریٹیسزم جو اصلاح کے لیے ہوتا ہے, اس کی ایک جو سب سے بڑی خوبی یا خاصیت آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کو بتا دیں کہ جو بہتر کی جا سکتی ہے. یعنی آپ صرف اس چیز کو بتا دیں جو امپروومنٹ ہے, اور اس کو مارک کر کے اس مومنٹ پہ یہ بتا دیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پچھلا سارا حساب نکالتے ہیں, اس نے تب بھی یہ کیا تھا, ان کو تب بھی یہ پتہ نہیں ہے, وہ تب بھی چیزیں ٹوٹی رہ گئی تھیں, انہوں نے باہر کھلی چھوڑی ہوئی تھیں, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے, تو ہم ساری شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایٹ دیٹ ویری مومنٹ اگر آپ صرف اتنا کریں کہ جو بہتر چیز کی جا سکتی ہے نا, اگر آپ صرف اتنی سی مختصر سی بات کریں تو یہ ایک کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہو سکتا ہے. Helpful criticism does not address itself the personality. اس خرابی کو مینشن کریے, نہ کہ اس بچے کی پوری شخصیت کو, کہ تم لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں, تم ہو ہی نہ لائق, تمہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے, تم لوگوں کو کیئرلیسنس, تم لوگ, یعنی ہم اس غلطی کو چھوڑ کے پوری ذات کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں, which is the worst thing I would say. It deals with the difficult event. It never attacks a person. It talks to his condition. تو جو غلطی ہوئی بھی ہوتی ہے, بس اس غلطی کے بارے میں, اس حالت کے بارے میں, اگر آپ کی جو غلطی ہوئی ہے, مثال کے طور پر بچے سے گلاس ٹوٹ گئے, تو اس وقت ہمارے جملے اس وقت یہ کہنے گے کہ تم لوگ, تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے, تمہیں نظر نہیں آتا کہ تم چل کس طرح رہے تھے, تم لوگوں نے آئے دن برتن توڑنے کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ سارے جملے جو آپ بول رہے ہیں, اور آپ نے پچھلے حساب کتاب کھول لی, اور ساتھ میں کہ تمہیں نظر نہیں آتا, تو تم اندھے ہو کیا, یہ تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے. تو یہ اس کی شخصیت کو اٹیک کرنے کے بجائے اگر آپ صرف اس وقت یہ کر دیں کہ اس سچویشن کو, یہ جو خرابی ہوئی ہے کہ گلاس ایسا کیسے ٹوٹا ہے, اوکے, اور اس کو یہ بتا دیں کہ ایسا کریں آپ یہ سارے چیزیں سمیٹیں, یہ کریں, یہ ڈرنک کیسے صاف کریں, یہ پیسز کیئرفلی آپ کپڑا لے سکتے ہیں, چیز لے سکتے ہیں, وائپر سے آپ صاف کر سکتے ہیں, اور اس کو ہلکا سا گائیڈ کر دیں. سو آپ کہیں گے کہ اس سے اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ اس سے اصلاح ہو جائے گی. یور کائنڈنس, یور ایکٹ آف کائنڈنس از اے ریئل رول ماڈلنگ, کہ کس طرح آپ کی نرمی اور آپ کی بہترین ہیلپ ایک بچے کو اندر سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم بچے کے بارے میں ازمپشن رکھتے ہیں کہ اس کو بتائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا, لیکن یہ ازمپشن بالکل الٹ ہے جس کے مطابق ہم بچوں کی پیرنٹنگ سکھا رہے ہیں, یا ہم جو طریقے کہتے ہیں کہ جسے کریں, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو سیلف رسپانسبل بنائیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی بچے کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس کے ایکشنز پہ خود ریفلیکٹ کرنے دیں. اس کے لیے آپ کو آف کورس اپنے اوپر ذرا آپ کو ہتھ ہولا رکھنا پڑے گا. خرابی کے بارے میں مینشن کیجئے کہ پوری ذات کو نشانہ مت بنائیے. اینڈ دیر از اے گرل, ہر نیم از فیلکس, فیلڈ ان دا کیمسٹری فار دا سیکنڈ سیمسٹر. ہز فادر بیکیم الارمڈ. دوسری دفعہ کیمسٹری میں بچی فیل ہو گئی ہے اور اب بابا کو بڑا جھٹکا لگا ہے. ہی کالڈ فیلکس ان فار کنورسیشن. اور انہوں نے اب کیا کیا ہے جی کہ بچی کو انہوں نے گفتگو کے لیے بلایا ہے. He concentrated on one point. What can be done to help with the difficult subject? ہم اگر یہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اگر آپ کو اتنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے. Father was not provoked to discuss the past or to make predictions about the future. اچھا, ہماری یہ عام خرابی ہے
نالائق ہیں, ان کا بنے گا کیا, تم لوگوں کے تو بس تم لوگوں کے ایڈمیشنز ہی بھرتے رہیں گے, تم لوگوں نے آگے بھی فیل ہی ہونا ہے, تم نے میڈ میں بھی فیل ہونا ہے, فائنل میں بھی تم نے فیل ہی ہونا ہے, تب بھی تم نے یہ کیا تھا, تم پڑھتے نہیں ہو, اسکرینیں دیکھتے رہو, موبائل دیکھتے رہو, تم لوگوں کو کھیلنے ہی ختم ہو, تم لوگوں کے میٹ اپس ہی نہیں ختم ہوتے. یعنی ہم اتنا بڑا پنڈورا باکس کھول کے بیٹھتے ہیں کہ جس کے بعد کیمسٹری تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے, اور بچے کو کچھ سمجھ میں ایکچولی آتا ہی نہیں ہے کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. اس کے دماغ کی کہانی بالکل کسی اور طریقے سے چل رہی ہوتی ہے, اور ماں باپ کے جملے دھڑ 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 کہیں اور چل رہے ہوتے ہیں. سو اگین یہ بھی ایک بیکار چیزوں میں سے ہے کہ ہم بچے کو ایک مشکل ٹاسک سے اوور کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں, اس ٹاسک کے بجائے باقی ہر چیز پہ بات کرتے ہیں. سو اچھا, اور اس فادر نے یہ کیا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بات کی ہے جس میں اس بچی کو کیسے ہیلپ دی جا سکتی ہے, اور اسی سے اس کو انوائٹ کیا ہے, اور وہ مشتعل نہیں ہوئے اور ان کو غصہ نہیں چڑھا. دس ٹائم اس کی ہسٹری ہے. ویل, اور نہ ہی انہوں نے اس کے فیوچر کے بارے میں کوئی پروڈکشنس اور بھکشوانیاں کی ہیں. He didn't assign blame nor threaten with consequences. He maintained a problem-solving attitude. We have a problem, let's find a solution. So this was the approach. اور یہاں تو نہیں, لیکن کسی ایک اور جگہ پر بچے کو جب اس طرح کی ڈیفیکلٹی ہوئی اور اس نے وہ بار بار ایک کلاسز کو اوائڈ کری تھی, ایک بچی کی میوزک کلاسز تھی, وہ بار بار اس کو اوائڈ کری تھی اور چھوڑ دیتی تھی, تو اس کو میرا خیال ہے اس کو ہالٹ نے شاید کہیں ایگزامپل دیے. تو جب اس کو وہ بار بار اس کو چھوڑی تھی, یہ کیوں کلاسز چھوڑی ہے, کیا ہو رہا ہے, ون ڈے شی سیڈ کہ اگر تم کو یہ مشکل لگ رہا ہے, یہ تم یہ نہیں کرنا چاہتی, تو ایسا کرو کہ پھر فی الحال تمہاری ٹیوشن ختم کر دیتے ہیں, بیکاز تمہاری ٹیوٹر روز آتی ہیں, وہ آ کے بیٹھتی ہیں, ویٹ کرتی ہیں, اور تم اس کو لرن نہیں کرتی ہو, تم اپنی پریکٹس نہیں کرتی ہو اپنی کلاس کی, تو پھر ایسا کرو بند کر دیتے ہو. اور پھر اس کی ٹیچر نے اس کو یہ کہا کہ آئی نو دیٹ ٹو پریکٹس دا تھنگز از ریئلی ڈیفیکلٹ فار یو. تو وہ بچی کہنے لگی ہاں پریکٹس کرنا ڈیفیکلٹ تو ہے, بٹ آئی تھنک آئی کین ڈو اٹ. سو جیسے ہی آپ نے اپنا انداز بدلا اور آپ نے بلیم گیم سے ہٹے, تو آپ نے دیکھا کہ بچے کے اندر سڈنلی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, رسپانسز چینج ہو جاتے ہیں. ویل, اگر آپ کتابوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انسانوں کے بارے میں ہیومن ازمپشن یا ہیومن سائیکالوجی کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنے معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور لرننگ میں خود ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں, اس خوبصورت جرنی کو جوائن کرنے کے لیے آپ ڈیٹیلز نیچے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو بہترین طریقے سے کتابیں سیکھنا ہے, جاننا ہے, پڑھنا ہے, عمل میں لانا ہے, اور اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا, اپنے کردار کی تعمیر کے لیے بہترین فضا پیدا کرنی ہے اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اور اپنی آخرت کے لیے, تو آپ اس کوشش میں یہ جو صحیح ہم نے شروع کی ہے, اس میں اس کو جوائن کر سکتے ہیں بک اسٹڈی سرکل کو. اللہ حافظ.